الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، اللہ کریم رؤوف الرحیم فرما رہے ہیں کہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، اور جب اعلان کیا محبوب تیرے رب نے، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ، البتہ وہ ضرور بھیجے گا ان پہ یعنی یہودیوں پہ، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک۔ قیامت کے دن سے مراد ہے یعنی جب تک یہودی رہیں گے۔ کس کو بھیجے گا؟ من یسومہم سوء العذاب، اس کو بھیجے گا جو ان کو برا عذاب پہنچائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے بنی اسرائیلی نبیوں کے ذریعے یہ اعلان کروایا کہ جب تک یہودی دنیا میں بغاوت کرتے رہیں گے اللہ کی، اس وقت اللہ پاک ان پہ کوئی نہ کوئی آدمی عذاب دینے کے لیے مسلط کرتا رہے گا۔ اور ہمارے بارے میں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا اعمالکم امالکم، کہ لوگوں تمہارے اعمال تمہارے نگران ہوں گے، جیسے عمل کرو گے ویسے ہی نگران ہوں گے۔ اچھے عمل کرو گے اچھے حاکم آئیں گے، برے عمل کرو گے برے عامل آئیں گے۔ تو اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک نے بنی اسرائیلی نبیوں کے ذریعے اعلان کروایا کہ جب تک یہودی اللہ کی بغاوت کرتے رہیں گے، اللہ کے حکم کو توڑتے رہیں گے، اللہ ان پہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی شخص کو عذاب دینے کے لیے مسلط کرتا رہے گا۔ ان پہ عذاب دینے کسی آدمی کو مسلط کرے گا اللہ پاک جب تک یہ اللہ کی بغاوت کرتے رہیں گے۔ تو بھائیو، یہودیوں کی جو تاریخ ہے نا، یہ ذلت و خواری سے بھری ہوئی ہے، سوائے ذلت کے خواری کے اور کچھ نہیں ہے۔ یہودیوں کی تاریخ پڑھیں آپ۔ یوسف علیہ السلام کے بعد جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ پاک نے ان پہ فرعون اور فرعونیوں کو مسلط کر دیا۔ جیسے پیچھے آپ نے پڑھا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے، فرعون فرعونی ان کے بیٹوں کو قتل کرتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے۔ یہ کتنا بڑا عذاب ہے، کتنی بڑی سزا ہے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ پاک نے ان کو فرعون فرعونیوں سے آزاد کرایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام چلے گئے طور پہ کتاب لینے کے لیے، انہوں نے پھر پیچھے سے کیا کیا، بچڑے کو رب بنا لیا۔ ان کی سزا کیا مقرر ہوئی کہ جنہوں نے بچڑے کو رب بنایا ہے وہ قتل ہو۔ یہ بھی ذلیل و خوار ہوئے، قتل ہوئے دنیا کے اندر۔ اگرچہ اللہ پاک نے ان کو پھر توبہ قبول کر لی، لیکن ایک مرتبہ ذلیل و خوار ہوئے ہیں، قتل ہوئے ہیں دنیا میں۔ پھر اللہ پاک نے ان کو حکم دیا کہ عمال کا نامی قوم سے جہاد کر کے اپنا ملک شام جو ہے وہ واپس لو۔ تو انہوں نے جہاد سے انکار کر دیا کہ موسیٰ ہم جہاد نہیں کر سکتے۔ تو اللہ پاک نے ان پہ کیا سزا مقرر کی کہ 40 سال وادی تیہ میں حیران پریشان سرگردار پھرتے رہیں گے، پھرتے رہے۔ تو پھر ان میں سے جو 9 پیچھے بچے تھے وہ جوان ہوئے، تو انہوں نے پھر اللہ کے راستے میں جہاد کیا، ملک شام فتح کیا اللہ کے حکم سے۔ تو اللہ پاک نے ان کو یہ کہا تھا کہ اللہ پاک کی اس فتح والی نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے بیت المقدس کے اندر جب تم نے داخل ہونا ہے نا، تو بیت المقدس کے دروازے سے جب داخل ہو تو یہی کہہ رہا ہے حدتن،
اس کا معنی اللہ ہمارے گناہ گرا دے، اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے۔ تو انہوں دونوں کام بدل دیے۔ حنتۃ کی وجہ کہا حنتۃ فی شارۃ، کہ ہمیں تو ایسے سٹے خوشے چاہیے جن میں گندم ہو، حنتۃ۔ اور سجدہ کرنے کی بجائے کیا کیا انہوں نے؟ اپنی پیٹھوں کے بل گھستے ہوئے بیت المقدس میں تھا۔ سارے نہیں تھے، کچھ تھے ان میں، ہزاروں کی تعداد میں، پھر بھی تو اللہ پاک نے ان پہ کیا کیا؟ طاعون کی مرد مسلط کی۔ یہ سارے کے سارے جو یہ خراب کرنے والے تھے، کام بدلنے والے تھے حرف کو، اور سجدے کی بجائے کسی کے پیٹھوں کے بل داخل ہونے والے تھے، ان کو اللہ نے پاک نے طاعون کی مرض سے مار دیا۔ طاعون کی مرض ان پہ یہ بھی ذلیل ہوئے۔ یہ داؤد علیہ السلام کے زمانے پیچھے آپ نے پڑھا ہے کل کہ اللہ پاک نے ان کو حکم دیا تھا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، یعنی شکار کیا تو پھر کیا کیا اللہ پاک نے؟ وہ کیا بنا دیا؟ بندر بنا دیا اللہ پاک نے۔ پھر سلیمان علیہ السلام کے بعد یہودیوں نے بغاوت کی، اللہ کے نبیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، تو اللہ پاک نے ان پہ ایک بغت نامی بادشاہ تھا، بغت نصر نامی بادشاہ، تو اس کو اللہ نے ان پہ مسلط کیا۔ اس نے بابل شہر سے آ کے بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجائی، تو رات کو جتنے نسخے تھے بیت المقدس سارے جلا دیے، اور ان کے مردوں کو قتل کیا، ان کے بیوی بچوں کو غلام بنا کے اپنے بابل شہر میں لے گیا۔ تو کچھ عرصہ کے بعد ایران کے بادشاہ کے ذریعے اللہ پاک نے ان کو رہا کرایا، تو پھر بیت المقدس میں آئے، اس کو آباد کیا بیت المقدس کی بستی کو۔ تو پھر انہوں نے بغاوت کی اللہ پاک کی۔ تو اس دور کے روم کا ایک بادشاہ تھا عیسائی، وہ اللہ پاک نے ان پہ مسلط کیا، اس نے بھی تباہی مچائی، قتل کیا، بیت المقدس کو گرایا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان کو خنزیر بنایا گیا۔ اللہ کے نبی کے دور میں بھی ذلیل و خوار ہوئے۔ بنو نذیر، بنو قینقاع، یہ دو قبیلے تھے بڑے، ان کو ملک شام کی طرف نکال دیا گیا، اور بنو قریظہ کے جو لوگ تھے تو ان کے نوجوانوں کو قتل کیا گیا، بیوی بچوں کو غلام بنایا مسلمانوں نے۔ اور حضرت عمر کے دور میں فدق میں یا خیبر میں جو کچھ یہودی رہتے تھے ان کو بھی نکال دیا گیا۔ اس دور سے لے کے ان کی کوئی حکومت قائم نہیں ہوئی یہودیوں کی۔ تو اب آگے وہ میرا خیال 50-60 سال سے انہوں نے یہ حکومت چھوٹی سی اسرائیل کے نام پہ قائم کی ہے۔ یہ ان کی حکومت نہیں ہے، یہ امریکہ برطانیہ کی حکومت ہے، کافروں کی۔ کافروں نے مسلمانوں کے خلاف یہ ایک چھوڑی بنا رکھی ہے، شرارت کرنے کے لیے اڈا بنا رکھا ہے۔ آج امریکہ برطانیہ کافر ملک سے ہاتھ کھینچ لے تو ایک دن میں نہیں رہ سکتی ان کی حکومت۔ یہ ان کی حکومت نہیں ہے، اللہ کا قرآن سچا ہے، ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، یہ ذلیل و خوار ہوں گے، ان کی کوئی حکومت قائم نہیں ہوگی، یہ ان کی حکومت ہے۔ ان کی وجہ سے یہ وہاں شرارتیں کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف۔ اگر وہ ان کا ساتھ نہ دیں کافر، یہ کبھی بھی نہیں رہ سکتے۔ قرب قیامت، قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دوسرے آسمان سے زمین پہ تشریف فرما ہوں گے، تو جتنے مسلمانوں کے فرقے ہوں گے یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے فرقہ والے سب ختم ہو جائے گی، ایک فرقہ رہ جائے گا مسلمانوں کا، اور جو عیسائی ہے یہ مسلمان ہو جائے گی، عیسیٰ علیہ السلام بھی ایمان لے آئے گے۔ روئے زمین پہ کوئی کافر نہیں رہے گا، اور یہودی یہ دجال کے ساتھ ہوں گے، اور جتنے مسلمان ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے۔ لڑائی ہوگی، جنگ ہوگی، دجال بھی قتل کیا جائے گا، مارا جائے گا، اور یہ بھی سارے یہودی مارے جائے گی۔ کوئی بھی کافر زمین پہ، روئے زمین پہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں نہیں رہے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام پھر خنزیر کو قتل کریں گے۔ اس کا مطلب یہ عیسائیوں جو تم یہ کھاتے تھے نا، یہ حلال نہیں حرام ہے، اور سلیب جو ہے ان کی، اس کو توڑیں گے عیسیٰ علیہ السلام۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سلیب والا عقیدہ، یہ شرکی عقیدہ، یہ صحیح نہیں ہے، توڑ دیں گے سلیب کو جو انہوں نے بنا رکھی ہے یار۔ تو 40 سال حکومت کریں گے عیسیٰ علیہ السلام، شادی کریں گے، بیوی بچے ہوں گے، وفات ہوگی، پھر اللہ کے نبی کے روضے میں دفن ہوں گے۔ یہ اس کی کتابوں میں سب سارا واقعہ موجود ہے۔ تو اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں کہ جب اعلان کیا محبوب تیرے رب نے البتہ ضرور بھیجے گا ان یہودیوں پہ قیامت کے دن تک۔ قیامت کے دن سے مراد ہے جب تک یہ یہودی رہیں گے، بغاوت کرتے رہیں گے زمین میں، کس کو بھیجے گا؟ میں یسومہم سوء العذاب، جو ان کو پہنچائے برا عذاب، ان پہ مسلط ہوتے رہیں گے ایسے لوگ۔ ان ربک لسریع العقاب، بے شک رب آپ کا کیا ہے؟ البتہ جلد سزا دینے والا ہے، کافروں مشرکوں کو بہت جلد سزا دینے والا ہے۔ اگر کافر مشرک کفر شرک کو توڑ کے ایمان قبول کر لے پھر کیا ہے؟ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اللہ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔
وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور جدا جدا کر دیا ہم نے ان کو یہودیوں کو زمین میں، اماما گروہوں کی شکل میں ٹکڑے ہو گئے ان کے۔ اللہ پاک فرما رہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ان بنی اسرائیل تفرقت علی سنتین وسبعین ملہ، کہ بنی اسرائیل جو تھے یہ 72 گروہ ان کے بن گئے تھے۔ وتفترق امتی علی 73 ملہ، اور میری امت کے 73 گروہ بن جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کلہم فی النار، سب کے سب کہاں جائیں گے؟ آگ میں جائیں گے۔ الا ملۃ واحدہ، ایک فرقہ ایک گروہ وہ جنت میں جائے گا۔ اصحاب رسول اللہ کی من ہی یا رسول اللہ، وہ کون سا فرقہ ہے؟ اس کے عامل پہچان فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس رستے پہ میں ہوں، جس رستے پہ میرے اصحاب ہے، جو فرقہ اس رستے پہ چلے گا وہ جنت میں جائے گا، باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ اب نبی والا رستہ کون سا ہے؟ صحابہ والا رستہ نبی والا رستہ ہے، یہ قرآن والا رستہ یہ، اور صحابہ والا رستہ یہ بھی قرآن والا رستہ ہے۔ اللہ کے نبی اور صحابہ کرام قرآن پڑھتے تھے، قرآن سمجھتے تھے اور قرآن بیان کرتے تھے، قرآن کی تبلیغ کرتے تھے، قرآن سے ہی محبت کرتے تھے، یہی کتاب تھی ان کے پاس۔ تو یہ بھائیو قرآن والا رستہ جو ہے یہ کس والا رستہ ہے؟ یہ ہے نبی والا رستہ۔ آج کے رستے بنا لیے لوگوں نے نبی، یہ ہے قرآن والا، قرآن پڑھنا، قرآن پڑھانا، قرآن سمجھنا سمجھانا، قرآن پہ عمل کرنا، قرآن کی تبلیغ اشاعت، یہ نبی والا رستہ ہے، اور یہی نبی کے صحابہ والا رستہ ہے۔ جو قرآن کو سینے سے لگائے گا، پڑھے گا، سمجھے گا، عمل کرے گا، کہ کوئی بھی فرقہ ہے، کوئی بھی آدمی ہے، اس کا بیڑا پار ہوگا۔ جو قرآن کو چھوڑ دے گا، نہ پڑھے گا، نہ سمجھے گا، نہ عمل کرے گا، اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا، کبھی اس کی نجات نہیں ہو سکتی۔ قرآن کی وجہ سے ہی نجات ہوگی، قرآن کی وجہ سے ہی وبال آئے گا۔ جنت بھی قرآن کی وجہ سے ملے گی بھائیو، جنت بھی قرآن کی وجہ سے ملے گی۔ تو اب یہ ٹائم دیا ہے اللہ پاک نے، دیکھ لو، نکال لو ٹائم۔ اگر آخرت بنانا چاہتے ہو، قرآن کے بغیر آخرت نہیں بن سکتی، جنت نہیں ملے گی، اللہ نہیں ملے گا قرآن کے بغیر۔ اس قرآن کو اپنا لو، قبول کر لو، اس کو سینے میں اتار لو، اس کو، اس کی عظمت کو، محبت کو، اس کے معنی مفہوم کو، قرآن کے احکامات کو عمل کرو، تو پھر انشاءاللہ اللہ بھی راضی ہوگا اور جنت بھی ملے گی۔ یہی ہدایت والا رستہ ہے، یہی نجات والا رستہ، یہی جنت والا رستہ ہے۔ اس کے بغیر اللہ راضی نہیں ہوگا، جنت نہیں ملے گی۔ منہم الصالحون، اللہ پاک فرما رہے ہیں ان میں سے یہودیوں میں سے نیک بھی ہیں، یعنی سارے برے ہیں، نیک بھی ہیں۔ ومنہم دون، اور اس کے سوائے بھی ہیں، یعنی برے بھی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور سے یہ دونوں فرقے آ رہے تھے، نیک بھی آ رہے تھے یہودی اور برے بھی آ رہے تھے، دونوں قسم کے یہودی آ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کے دور سے لے کے۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، اور آزمایا پھر ہم نے ان کو یہودیوں کے ساتھ اچھائی کے اور برائی کے۔ اللہ پاک نے پھر ان کا امتحان لیا، کس کے ساتھ؟ خوشحالی کے ساتھ امتحان لیا، اور بدحالی کے ساتھ بھی امتحان۔ خوشحالی اس لیے کہ اللہ پاک یہ دیکھنا چاہتے تھے یہ خوشحالی کے اندر میرا شکر ادا کرتے ہیں یا شکری کرتے ہیں، اور بدحالی کے اندر صبر کرتے ہیں یا بے صبری کرتے ہیں۔ یعنی خوشحالی بھی دے کے امتحان لیا اور بدحالی دے کے بھی امتحان لیا، لیکن یہ بدبخت دونوں امتحانوں میں ناکام ہو گئے۔ خوشحالی میں بھی یہ ناکام ہوئے، خوشحالی والے امتحان میں، اور بدحالی والے امتحان ناکام ہی رہے۔ اور اللہ کے نبی کے صحابہ طرف سے وہ ہر حال میں اللہ نے کو کامیاب کیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جب اللہ نے نبی کے صحابہ کو دلوں کا امتحان لیا، دلوں کے اندر سوائے تقوی کچھ ہے ہی نہیں تھی، تقوی ہی تقوی تھا۔ لعلہم یرجعون، اس لیے امتحان لیا تاکہ یہ لوٹیں، اللہ پاک کی طرف رجوع کریں، لیکن انہوں نے کسی حال میں بھی اللہ پاک کی طرف رجوع نہیں کیا۔ فخلف من بعدہم خلف، پھر آئے بعد ان کے نالائق، یعنی یہ جو یہودی چلے آ رہے تھے دو گروہ اچھے اور برے، ان کے بعد پھر کون آئے؟ نالائق آئے۔ یہ نالائق کون تھے؟ اللہ کے نبی کے دور کے یہودی، ان کو کہا گیا ہے نالائق۔ پہلے تو کچھ لائق بھی تھے، کچھ یہ سارے ہی نالائق تھے بے ایمان۔ اللہ کے نبی سوائے عبداللہ بن سلام اور دو چار ساتھی کے ساتھ جو مسلمان ہو گئے، اس کے علاوہ سب ہی نالائق تھے۔ پھر آئے بعد ان کے نالائق، پھر انہوں نے کیا کیا؟ وارث الکتاب، آگے کتاب کے وارث بن گئے، کتاب کے تورات کے وارث بن گئے، یہ ہماری ہے، یہ اس قابل نہیں تھے کہ یہ وارث بنے، ٹکے نالی بن گئے، زبردستی وارث بنے، آج نہیں تھے وارث بننے کی۔ جیسے ہمارے مولوی اکثر اپنے نال بیٹے کو جب مرنا لگتا ہے مولوی اپنے نماز میں کہتے ہیں بھائی دیکھو میں نے تم کو ساری زندگی نماز پڑھائی ہے، جمعے پڑھائی ہے، تمہاری خدمت کی ہے، اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، بس یہ میرا بیٹا ہے، جیسا کیسا اسے قبول کر لو۔
کہ ہر مولوی کہہ کے جاتا ہے جی یہ مدرسہ میں نے چلایا ہے بڑی محنت سے، ہاں تکلیفیں پریشانیاں برداشت کر کے، بس اب مدرسے کے لیے اس میرے بیٹے کو قبول کر لو، جس طرح مجھے چندہ دیتے تھے اسی طرح میرے بیٹے کو چاہیے چلتا ہے جی۔ لیکن بھائیو یہ مسلح مولوی کی وراثت نہیں ہے، مدرسہ مولوی کی وراثت نہیں ہے، یہ مسلح بھی نبی کی وراثت ہے اور مدرسہ بھی نبی کی وراثت ہے۔ اس پہ وہ آئے گا جو اس کا مستحق ہوگا، اس کا مستحق نہیں ہے وہ اس پہ نہیں آ سکتا، نہ مدرسے میں آ سکتا ہے۔ لیکن اکثر ہمارے مولوی سارے یہ کر رہے ہیں کہ اپنے بیٹے کو جانشین بنا کے، چاہے وہ آل ہو، اگر آل ہو پھر تو ٹھیک ہے، چاہے آل ہو نال پاک اسی کے سپرد کر کے جاتے ہیں۔ اللہ ہو یہ مولوی عبدالرشید جو ہوئے ہیں یہ کراچی والے جانتے ہو گے آپ، ضرب مومن اخبار نکلتا ہے علیہ السلام، وہ رسالہ کی اخبار بھی ہے ضرب مومن۔ تو یہ ان کے مطلب پر آدمی نے سنا ہے کہ ان کے بیٹے جو تھے نہ اہل تھے، مدرسے کے قابل نہیں تھے، اس نے علماء جو تھے مدرسے میں مدرسین ان کی موجودگی میں اعلان کیا کہ میرے بیٹے مدرسہ چلانے کے اہل نہیں ہیں، لہذا میرے بعد یہ مدرسے کے وارث نہیں ہو سکتے، وہ علماء ہوں گے تو اس کی اہل ہدایت ہے۔ اور آج بھی وہ فوت ہو گئے، مدرسہ وہی علماء حق ہیں جو وہاں صلاحیت ہے یہ وہ چلا رہے ہیں، ان کے بیٹے مدرسے کے برطرف ہیں۔ حضرت صاحب کی یہ ایک مثال ایک عالمی ریکارڈ قائم کیا، اعلان کیا علماء کہ میرے مدرسے کا یہ میرے بیٹے وارث نہیں ہے، آل وارث نہیں ہو سکتے، یہ آل نہیں ہے اس کی، اس لیے جو علماء آل ہوں گے وہ اس مدرسے کو چلائیں گے، وارث ہوں گے۔ سنا ہے وہ ان کے بیٹے برطرف کا کوئی تعلق نہیں مدرسے کے ساتھ، تو علماء ہیں تو وہ مدرسے کا نظام جو ہے وہ چلا رہے ہیں۔ یہ جو عالم ہوئے ہیں یہ بہت اعلیٰ عالم ہوئے ہیں، اللہ قبول فرمائے ان کو، اور ایک مثال قائم کی ہے، ورنہ سب مولوی اپنے بیٹوں کو ہی کھڑا کر کے جاتے ہیں مسلمانوں کے۔ وارث بن گئے کتاب کے، پھر وارث بن گئے کیا کیا انہوں نے، یا خذون اراض حاضل ادنا، لیتے ہیں یہ مال اس دنیا کا۔ وارث بن گئے کتاب کے، پھر کتاب کے ذریعے کیا کیا، مال اکٹھا کرنا، مال توڑنا شروع کر دیا ہے جی، رشوت دے کے پیسوں کو دے کے مسئلہ بتلا دیا، رشوت دے کے مسئلہ بتلا دیا، اور کتاب کا کوئی مسئلہ چھپا کے پیسے لے لیے، کتاب میں اللہ پاک کے حکم کو رد و بدل کر کے پیسے لے لیے، حق کو باطل کے ساتھ ملا کے، یعنی کتاب کے ذریعے انہوں نے گول مول باتیں کر کے تو کتاب کے ذریعے پیسے کمائے۔ دنیا حاضر ادنا سے میرا دنیا ہے، یعنی اس دنیا کا مال یہ لینے لگ گئے کتاب کے ذریعے۔ ادنا لفظ دنو سے، دنو دنیا سے، دنیا کا معنی ہے قریب، دنیا کا معنی کیا ہے، قریب، یہ آخرت کے قریب ہے، اس لیے اسے دنیا کہتے ہیں۔ دنیا کے بعد کیا ہے، آخرت ہے، آخرت کے قریب ہے اس لیے دنیا کہتے ہیں، اور آخرت کا معنی ہے پیچھے آنے والی چیز۔ دنیا کے بعد کیا ہے، آخرت پیچھے، دنیا کے پیچھے کیا ہے، اس لیے اس کو آخرت کہتے ہیں، اور آخری دن بھی کہتے ہیں آخرت کو۔ آخری دن اس لیے کہتے ہیں بس وہی 50,000 سال لمبا دن ہوگا، اس کے بعد کوئی دن نہیں ہوگا، اس کے بعد کوئی دن، آخری دن ہوگا 50,000 سال لمبا دن، بس وہی، اس کے بعد جنت میں کوئی دن نہیں ہوگا، بس یہی آخری دن ہوگا۔ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اور کہتے ہیں کہ اللہ بخش دیا جائے گا ہم کو، یعنی ہم اللہ کے پیارے ہیں، جو حرام کھا رہے ہیں نا کتاب کے ذریعے تو پیسے آ رہے ہیں، یہ کیا اللہ ہمیں بخش دے گا، بخش دیے جائیں گے ہم، کوئی بات نہیں۔ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ اگر آتا ہے ان کے پاس مال مثل اس کی، اور اس کو بھی لے لیتے ہیں، یعنی جس طرح پہلے حرام کا مال آیا کتاب کے ذریعے، اگر اور مال آتا ہے اسی مال کی طرف اسے بھی لے لیتے ہیں، رجتے ہی نہیں، پیٹ ہی نہیں بھرتا، جیسے ہمارے پاس مولوی چندے سے رجتے ہی نہیں ہے، جتنا مرضی چندہ آ جائے، ہزاروں آ جائے، لاکھوں آ جائے، کروڑوں آ جائے، بس آ رہے تو آ رہا ہے۔ یہ نہیں کہتے بھائی ہمارا فنڈ پورا ہو گیا، بس سال کا 2 سال کا تو بس کسی اور غریب طرف سے، یہ نہیں کوئی مولوی کہتا آنے کو، یہ نہیں کہتے، یہ نہیں پوچھتے پیسے حلال کے یا حرام ہے، کوئی بھی مولوی ہے نہیں پوچھے گا یہ حرام کے یا حلال کے، یہ بھی نہیں پوچھتے، یہ عیب الگ سے پوچھنا چاہیے۔ 1 سال 2 سال کا فنڈ ہو گیا، اللہ پاک اللہ چلائے گا، تو دوسرے مدرسوں کو تو جو غریب مدرسے ان کو تو مستحق ہے، بس ہمارا فنڈ پورا ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابن آدم کو اگر ایک وادی جنگل کی مل جائے تو دوسرے کی تمنا کرے گا، دوسرا جنگل سونے کا مل جائے تیسرے کا تمنا، پیٹ نہیں بھرتا اس کا، قبر کی مٹی ایک دن اس کا پیٹ بھرے گی، یہ تو بھر ہی جائے گا نا، پیٹ بھی بھر جائے گا، کان بھی بھر جائیں گے مٹی سے، کان باقی رہیں گے،
جی لوگ سنتے ہیں جب پیٹ ہی بھر گیا کان مٹی سے کیا سنیں گے. اللہ جس کو سنا دے قانون نہیں اللہ پاک کا مرنے کے بعد کہ سنے یا کوئی دیکھے یا کوئی بولے، یہ سب طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں. دیکھنے کی طاقت، بولنے کی اور سننے کی، جی کھانے کی پینے کی، کلام سے سب طاقتیں مرنے کے بعد. کوئی دیکھا آپ نے کو مردہ بولتا؟ اتنے مردے آپ اٹھاتے ہیں، مولوی صاحب مرتے ہیں، بڑے بڑے پیر فقیر مرتے ہیں، کوئی نہیں بولتا، کوئی نہیں حرکت کرتا، جی کوئی نہیں غسل خود بخود ہی کرتا. وہ ہاتھ بھی لوگ ہی سیدھے کرتے ہیں، اس کا مرنے لگتا ہے کوئی. ہاتھ پاؤں آنکھیں بند کرتے ہیں، ہاتھ سیدھے کرتے ہیں، کفن خود دیتے ہیں، غسل خود دیتے ہیں، اٹھائے خود لے جاتے ہیں. قبر میں اتار دیا لوگ ہی مانگنا شروع کر دیتے ہیں. سنتا ہے یہ ہماری اس کے آگے، اس کی اللہ کے آگے، جی ہماری مانتا نہیں اللہ اس کی موڑتا نہیں، مانگنا شروع کر دیتے ہیں. جو اپنے کام نہیں کر سکا یارو دیکھو لوگوں نے کیے، تمہیں مرنے کے بعد تمہارے کام کیسے کرے گا؟ اپنا کام نہیں کر سکا، جی اپنے کاموں میں تمہارا محتاج ہے، تو مرنے کے بعد قبر میں جانے کے بعد مٹی تم نے ڈالی ہے تو پھر مانگنا دے دے پتر مرادے میں سنتا ہے. جی ہماری سے مانگتے ہو رہا ہے. نظر کرم کی کر تو شاہد جیلانی باول حق بیڑا تک مام بری میری کھوٹی قسمت کرو معین الدین چشتی لگا دے بھائی سارا مانگ ہی رہے. جو پتہ نہیں اور کیسے کیسے بنا رکھے انہوں نے. دنیا اللہ کو چھوڑ گئی، کوئی ادھر گئی ہے بس. اللہ ہو یہی شرک ہے بھائیو، شرک کی کوئی سینگ نہیں ہے. اللہ پاک کی اللہ قولی فعلی عبادت میں کسی کو شریک کر دینا یہ شرک ہے. اعتقادی عبادت میں کسی کو شریک کر دینا یہ شرک ہے، یاد رکھنا. اللہ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے، اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. یہ عقیدہ مضبوط رکھو. نبیوں کے شریک ہیں، ولیوں کے شریک ہیں، پیروں پیر بول سب کے شریک ہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. اللہ وحدہ لا شریک ہے. علم یوخذ علیہم میثاق الکتاب، کیا نہیں لیا گیا ان سے عہد کتاب میں، اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، کہ یہ نہیں کہیں گے اللہ پر مگر حق. یعنی تورات کے اندر ان سے وعدہ لیا گیا تھا کہ اللہ کی طرف جو بھی بات منسوب کرو گے سچی بات صحیح بات منسوب کرو گے، جھوٹی بات نہیں منسوب کرو گے. یہ اپنے پاس سے باتیں بنا کے جھوٹی یہ کیا کرتے اللہ پاک کی طرف منسوب کرتے تھے. کتاب کے رد و بدل کر کے اپنے پاس سے جملے لے کے کہہ دیتے یہ بھی اللہ کی کتاب سے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، ایسے ہی رد و بدل کرتے تھے. تو فرمایا ودرسوا ما فی، اور پڑھا ہے انہوں نے جو اس میں ہے، جو تورات میں وہ بھی انہوں نے پڑھا ہوا ہے. یہ جانتے سمجھتے ہیں اللہ پاک کے کون کون سے حکم ہیں، یہ جانتے ہیں. فرمایا والدار الاخرۃ خیر للذین، اور گھر آخرت کا بہتر ہے واسطے ان لوگوں کے جو بچتے ہیں، ان کے لیے گھر ہے آخرت کا، جنت. بچتے ہیں کفر سے، شرک سے، بغاوت سے، اللہ پاک کی ناراضگی سے، گندے اعمال سے، برے اعمال سے بچتے ہیں جو لوگ، تو ان کے لیے آخرت گھر ہے، اور آخرت گھر جو ہے بہتر ہے. افلا تعقلون، یہودیو تم عقل رکھ کے سمجھتے نہیں، اور تم آخرت کے گھر کو جو خیر ہے بہتر ہے اس گھر کو چھوڑ کے دنیا کو پسند کر رہے ہو. عقل ہی تمہیں سمجھ نہیں آتی تم کو. والذین یمسکون بالکتاب، وہ لوگ جو مضبوطی سے پکڑتے ہیں کتاب کو. اس سے مراد وہی ہے عبداللہ بن سلام، ان کے چند ساتھی جو مسلمان ہو گئے تھے یہودیوں میں سے، وہ لوگ جو مضبوطی سے پکڑتے ہیں کتاب کو، یعنی کتاب پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں، عمل کرتے ہیں کتاب پہ. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کیا انہوں نے نماز کو. اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، بے شک ہم نہیں ضائع کرتے اجر اصلاح کرنے والوں کا. جو مصلح ہیں، اصلاح کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے اپنی اصلاح کرتے ہیں اور دوسروں کی اصلاح کرنے کی بھی کوشش کرتے. اللہ پاک فرما رہے ایسے اصلاح کرنے والوں کا ہم اجر ضائع نہیں کرتے. اللہ پاک کے یہاں ان کا اجر محفوظ ہے. دن قیامت کے وہ اجر جنت بن کے ان کے سامنے آئے گا. بھائیو اگر ہم لوگ بھی یہ دیکھو کتاب کی بات ہو رہی ہے، جو مضبوطی سے پکڑتے ہیں کہ تورات کو، تو جو قرآن کو پکڑے گا مضبوطی سے، جو قرآن کو پڑھے گا، پڑھائے گا، سمجھے گا، سمجھائے عمل کرے گا، کہ اسے اللہ جنت دیتا فرمائے اسے بھی آخر ان سے بہتر ملے گا انشاءاللہ. بنی اسرائیل سے قرآن پہ عمل کرو گے مضبوطی سے، قرآن کے 5 آ کے قرآن کو صحیح پڑھو، پھر آگے پڑھاؤ صحیح، یہ سمجھو، سمجھاؤ، اور اس کی تبلیغ کرو، اشاعت کرو، آگے بڑھاؤ. یہ 5 حق ہے قرآن کے بھائیو، تو اس کے ساتھ جڑ جاؤ، وابستہ ہو جاؤ. فرمایا والذین، جو مضبوطی سے پکڑتے ہیں کتاب کو اور قائم کیا نماز کو، بے شک ہم نہیں ضائع کریں گے اصلاح کرنے والوں کا. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، یہودیوں کو اللہ پاک نے
کتاب عطا فرمائی تورات، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی اللہ پاک نے کتاب دی ہے اس کو پڑھو سمجھو عمل کرو. تو یہودیوں نے کہا جی اس کے جو ہے ہم کاموں بڑے سخت ہے، ہم عمل نہیں کر سکتے، انکار کر دیا یہودیوں نے، ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے، اس کے احکام بھی بڑے سخت ہے. تو اللہ پاک نے بذریعہ جبریل طور پہاڑ کو کھیڑ کے نا ان کے اوپر لٹکا دیا، اوپر سروں صاحبان کی طرح چھت کی طرح اوپر کر دیا. کئی لوگ کہتے لوگ اتنا بڑا پہاڑ یہ کیسے معلق ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اتنا بڑا آسمان اللہ پاک نے بنا کے بغیر ستونوں کے معلق کر دیا، اور اتنے بڑے بھاری بادل ہوتے ہیں، پانی کتنا ہوتا ہے، 8 دن برستے رہتے ہیں پانی بادل اوپر رہتے ہیں، معلق کر سکتا ہے تو پہاڑ کو بھی معلق کر سکتا ہے، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء، اللہ ہر شے پہ، اللہ کوئی مشکل جو چاہے کر سکتا ہے اور کیا ہے اللہ پاک نے. اللہ پاک کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں. مشکلیں سب ہمارے لیے ہیں، نبیوں کے لیے مشکلیں، نبیوں پہ مشکلیں آئیں، ولیوں میں مشکلیں آئیں، لیکن اللہ پاک کی کوئی مشکل نہ آئی ہے نہ آئے گی. میرے بھائیو جب نبی مشکلوں میں پھنسے تو پھر نبی مشکلوں میں سے کھل نہیں نکلے. نبیوں کو مشکلوں میں سے پھر کس نے نکالا ہے؟ کس نے نکالا ہے؟ آدم علیہ السلام میں ہوا میں مشکل آئی تو پھر مشکل کشائی کس نے کی ہے؟ نوح علیہ السلام پہ مشکل آئی تو پھر مشکل کشائی کس نے کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی مشکل کشائی کس نے کی ہے؟ یعقوب اور یوسف کو کس نے ملایا ہے؟ اللہ نے ملایا ہے. اس لیے کہ پیٹ میں یونس علیہ السلام کو کس نے بچایا ہے؟ ایوب علیہ السلام 18 سال بیماری میں کس نے بچایا ہے؟ اپنے محبوب کو ہجرت کی رات 100 تلواروں میں سے کس نے بچایا ہے؟ نبیوں کو اللہ نے بچایا ہے تو ہم کو بھی کون بچاتا ہے؟ ساری مخلوق کو کون بچاتا ہے؟ یہ ذہن میں رکھ لے. کوئی نبی ولی پیر فقیر جیسے لوگ کہتے ہیں کہ نبی بچا لیتے ہیں ولی بچا لیتے ہیں، یہ شرک ہے. ہاں جی، قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب، محبوب اعلان کر دو لوگوں تم سب کو ساری مشکلوں سے کون بچاتا ہے؟ یہ قرآن ہے. قل اللہ کہہ دو، قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب، ہر مشکل سے تم کو کون بچاتا ہے؟ اللہ. اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی مشکلوں میں سے نکال نہیں سکتا. اللہ مشکلوں میں سب کو نکالتا ہے. جس کو اللہ مشکل سے نکالے کوئی مشکل میں پھنسا نہیں سکتا. جس کو پھنسا دے ساری دنیا بھی زور لگا گئے اس کو مشکل سے کوئی نکال نہیں سکتا. یہ اللہ پاک کی صفت ہے بھائیو کہ اللہ مشکلوں سے پاک ہے اور اللہ مشکل کشائی کرتا ہے، مشکلوں سے نکالتا ہے. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، جبکہ اکھیڑا ہم نے پہاڑ کو اوپر ان کے، اکھیڑ کے اوپر ان کے معلق کر دیا یہودیوں کی. کَأَنَّهُ ذُلَّةٌ، وہ ایسے نہ جیسے صاحبان ہو، اوپر صاحبان آ جائے. تو وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع، وہ خیال کیا یہودیوں نے کہ بے شک وہ واقع ہونے والا ہو، کیونکہ پتہ لگ گیا بس اب گرے گا یہ، اب خیر نہیں، تو اوپر جو آ گیا تو گر بھی سکتا، اب گرے گا. خذو، اللہ پاک نے فرمایا خذو، پکڑ لو، ما آتیناکم، جو چیز دی ہم نے تم کو ساتھ قوت کی. یہ کہا پہاڑ اوپر لا کے جو چیز ہم نے تم کو دی ہے تو رات اس کو پڑھو مضبوطی کے ساتھ، صحیح پڑھو اور کیا کرو؟ عمل کرو، اس کے حکام پہ عمل کرو. اور وَاذْكُرُوا مَا فِي، جو اس میں ہے اس کو یاد بھی رکھو کہ کون کون سے حکم ہے اس کے اندر. کیا بیان فرمایا اللہ پاک نے اس کے اندر، اس کو یاد بھی رکھنا ہے. پھر کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون، پھر تم بچ جاؤ گے. اللہ پاک کے احکام کو یاد رکھو گے، عمل کرو گے اللہ پاک کے احکام پہ، پھر اللہ پاک کی بغاوت سے کیا کرو گے؟ بچ جاؤ گے. جب اللہ پاک کے خلاف احکام کی خلاف ورزی سے بچو گے پھر جہنم سے بچو گے. جہنم سے بچ کے سیدھے کہاں جاؤ گے؟ جنت میں جاؤ گے. میرے بھائیو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے یہودیوں کو تورات عطا فرمائی. تورات بھی اپنی دور کے یہ مثال کتاب تھی. قرآن کے بعد تورات کا ہی نمبر ہے، لیکن اب وہ ہے ہی نہیں. اگر ہو بھی وہ منسوخ ہے، دیکھیے اب قرآن ہے. تو اپنے دور کے اندر ایک عظیم کتاب تھی، اللہ پاک نے اس میں ہدایت رکھی تھی، اس پر ہدایت ملتی تھی، اللہ کی رحمت، اللہ راضی ہوتا تھا. تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے یہودیوں کو کون سی کتاب عطا فرمائی؟ تورات، کہ اس کو پڑھو سمجھو عمل کرو. لیکن یہودیوں نے تورات کی بے قدری کی، قدر نہ کی ہے جی، اس کو بیچا فروخت کیا، جھوٹے مسئلے جھوٹی باتیں اس کے حکام چھپا کے ڈنڈی مار کے پیسے کمائے، پھر بدل دیا اس کو، قدر نہیں کی. اور ہمارے لوگ یہ کر رہے ہیں، یہ بھی نہ قدری کر رہے ہیں. انہوں نے کون سی قدر کی ہے جی؟ اگر اللہ پاک اس حفاظت کا ذمہ نہ لیا اور پتہ اس کا کیا کر دینا تھا.
اس کا کیا کئی قوالیاں آ جاتی اس میں، کئی ختم شریف آ جاتے اس میں، ہاں حروف نکال کے حروف عربی کے بنا دیتے، بڑا کچھ اس کے اندر آ جاتا ہے کہ اللہ پاک نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے وہ ہے۔ دنیا بدلے گی، گورنمنٹیں، عدالتیں، زمانے بدلیں گے، قرآن نہیں بدلا جائے گا۔ قرآن کو بدلنے والے بدل جائیں گے، قرآن کو مٹانے والے مٹ جائیں گے، ختم کرنے والے قرآن قیامت تک باقی رہے گا۔ قرآن کے عالم، قرآن کے حافظ، قرآن کے قاری، قرآن کے مدرسے، یہ قیامت تک، کیونکہ انہیں اللہ نے باقی رکھنا ہے بھائی، تو اس کو اللہ باقی رکھے، اس کو کون ختم کر سکتا ہے؟ اللہ پاک نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا، ورنہ 14 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، پتہ نہیں یہاں کیا ہو جاتا ہے، یہ بھی بدلی جاتی ہے۔ اللہ پاک نے اس کی حفاظت فرما رہا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم اس کو نازل کرنے والے اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں، نازل بھی ہم نے کیا اور حفاظت بھی اس کی ہم کریں گے۔ تو میرے بھائی محفوظ کتاب ہے، اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہوا، نہ ہو سکے گا۔ قرب قیامت کے نزدیک یہ مسجدیں جو ہیں یہ بھی اٹھا لی جائیں گی، اور قرآن کے جو حروف ہیں برقوں سے یہ بھی اٹھا لی جائیں گے، خالی برقی رہ جائیں گی، خالی جگہ، پھر قیامت آئے گی، مسجدوں میں قیامت نہیں آئے گی، قرآن کے حروف ان پہ قیامت اٹھا لیے جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے، تو باقی برقے رہ جائیں گے، تو پھر یہ قیامت آئے گی۔ تو اللہ پاک نے بھائیوں ہم اپنے محبوب کے ذریعے یہ کتاب ہم کو عطا فرمائی ہے، اس لیے عطا فرمائی ہے کہ اس کو پڑھیں، سمجھیں، اس پہ عمل کریں، پوری زندگی اس کے مطابق گزاریں، ہمارے گھروں میں اس کا قانون ہو، بازاروں میں، پورے ملک میں، پوری دنیا میں قرآن کا بول بالا ہو، قرآن کا قانون ہو جی۔ لیکن ہمارے لوگ اسے پیچھے ہٹ گئے ہیں جی، چھوڑ دیا اس کو، اس کی جگہ اور چیزیں آ گئی ہیں، محفلیں آ گئی ہیں جی، مولوی صاحب کے رسالے، کتابیں، یہ وہ سلسلے آ گئے، چھوڑ گئے، مولوی صاحب بھی چھوڑ گئے جی، نہ مولوی صاحب سمجھاتے ہیں، نہ عوام کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھاؤ، مولوی صاحب عوام بھی نہیں نہ کہتے بھی رسالے کتابیں چھوڑو ان کو، قرآن سمجھاؤ، اللہ پاک کی کتاب، اللہ پاک نے اپنے نبی کی ہمیں عطا فرمائی ہے، قرآن سمجھاؤ، نہ ہی مولوی صاحب سمجھاتے ہیں۔ مولوی صاحب سارا دن مدرسوں میں سارا سال بچوں کو پڑھاتے رہے، لیکن عوام کو نہیں پڑھاتے، حالانکہ ان کے پاس جگہ بھی ہے، عوام بھی ہے، پیسے بھی ہیں، یہ پتہ نہیں کیوں نہیں پڑھاتے، بچوں کو پڑھا رہے ہیں سارا دن ہے جی، عوام کو نہیں پڑھاتے۔ جو نماز پڑھ بیٹھو بھائی، بیٹھو 15-20 دن بیٹھو، قرآن سمجھ کے جاؤ، 2-4 سمجھو، صبح سمجھو، شام سمجھو، نہیں سمجھاتے مولوی، اگر سمجھاتے مولوی 20-20 40-40 سال سے، تو ان کے پاس 500 1000 قرآن کے اسٹوڈنٹ ہوتے، تو کتنا انقلاب آتا ہے جی، تو کتنی تبدیلی آتی ہے، پڑھائی ہی نہیں مولوی صاحب نے، اور چیزوں کی طرف لگا دیا ہے۔ میرے بھائیوں، جب تک یہ قرآن، اللہ کے نبی نے قرآن کے ساتھ ہی بگڑا وہ معاشرہ صحیح کیا ہے، قرآن کے ساتھ، قرآن پڑھتے گئے، اللہ کے نبی صاحب کے سنتے گئے، سمجھ عمل کرتے گئے، چینجنگ آتی گئی۔ اب بھی یہ بگڑا ہوا معاشرہ قرآن سے ہی صحیح ہوگا، قرآن کے بغیر یہ صحیح ہو ہی نہیں سکتا، جو مرضی کر لو، جتنی مرضی تقریریں کر لو، واضح کر لو، کوئی فرق نہیں پڑے گا، قرآن سے چینجنگ ہے۔ دیکھو آپ پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، آپ کے چہرے بتلاتے ہیں، آپ خوش ہوتے ہیں قرآن سن کے، اب سمجھ رہے ہو، اللہ عمل کی بھی توفیق دے دیں گے انشاءاللہ ہم سب، اس طرح یہ چینجنگ آئے گی، اس طرح تبدیلی ہے، قرآن سمجھیں، قرآن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ بھائی ہم سب کو قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی اور قرآن پہ عمل کرنے کے، اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، جب اعلان کیا تیرے رب نے، لے بسن البتہ ضرور بھیجے گا ان پہ، یعنی یہودیوں پہ، یوم القیامت، قیامت کے دن تک، میں اس کو جو پہنچائے گا ان کو سوء العذاب، برا عذاب، ان ربک لسریع العقاب، پیش رب آپ کا محبوب البتہ جلد سزا دینے والا ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک وہ کیا ہے، بخشنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہم نے یہودیوں کو زمین میں، امما گروہوں کی شکل میں، منہم الصالحون، ان میں نیک بھی ہے، ومنہم دون ذلک، اور ان میں اس کے سوائے بھی ہے، وَبَلَوْنَاهُمْ، اور آزمایا ہم نے ان کو بالحسنات، ساتھ اچھائی کے، والسیئات، اور برائی کے، لعلہم، تاکہ وہ رب کی طرف لوٹیں۔ فخلف من بعدہم، پس آئے، من بعدہم، ان کے بعد، خلف، نالائق، وارث الکتاب، جو وارثوں کے کتاب کی، یاخذون، لیتے ہیں یہ سامان، حاضر الادنی، اس دنیا کا، ویقولون، اور کہتے ہیں، سیغفر، ہمیں بخش دیا جائے گا، ویاتیہم، اور آئے ان کے پاس، عرض مال مثلہ، مثل اس کے، یا اس کو بھی لے لیتے ہیں۔ الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، کیا نہیں لیا گیا ان سے عہد کتاب کے اندر، اللہ یقولو، کیا عہد لیا گیا ہے، یہ کہ نہ کہے وہ اللہ پہ مگر حق بات کرے، اللہ کی طرف حق بات منسوخ، جھوٹی بات منسوخ نہ کرے۔ ودرسوا ما فی، اور پڑھا ہے انہوں نے جو اس میں تورات کے اندر جو وہ بھی انہوں نے پڑھ رکھا ہے، والدار الاخرۃ، اور گھر آخرت کا، خیر للذین یتقون، بہتر ہے ان کے لیے جو بچتے ہیں، جو کفر سے، شرک سے،
اللہ کی بغاوت سے بچتے ہیں تو آخرت گھر ان کے لیے بہتر ہے. افلا تعقلون، کیا پس یہ نہیں عقل رکھتے یہودی، یعنی آخر کو چھوڑ کے جو بہتر ہے تو دنیا کو پسند کر رہے ہیں. والذین یمسکون بالکتاب، اور جو لوگ مضبوطی سے پکڑتے ہیں کتاب کو، مقام الصلاۃ، کام کیے نماز کو. انا لا نضيع اجر المصلحین، بے شک ہم نہیں ضائع کرتے اصلاح کرنے والوں کے اجر کو. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، جب کہ اکھاڑا ہم نے ان پہ پہاڑ کو، ان کے اوپر، کانہ گویا جو پہاڑ ذلت صاحبان تھا، جیسے صاحبان ایسے ان کے سروں پہ آ گیا. وظنوا، اور گمان کیا انہوں نے، انہ واقع، بے شک وہ باہر کیا ہے، واقع ہونے والا ان پہ، یعنی گرنے والا ہے، یہ بھی سمجھ گئے. خذوا، اللہ پاک نے فرمایا، ما پکڑ لو جو چیز دی ہے ہم نے تم کو ساتھ قوت کے. وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو جو اس میں ہے اللہ پاک کے حکام، ان کو بھی یاد رکھو. لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ. جزاکم اللہ بھائی واسلام. پر لے ایسی بیان یہ سب کو لے